شاہ تو چک میں پہلا پروگرام ہے میرے خیال میں، واہ واہ، اس لیے تقریباً نعرے کا پتہ نہیں چل رہا۔ ہاں میں اہل سنت و جماعت نعرہ اس انداز سے لگائے کہ جب توحید کی باری آئے تو باطل پہ روب طاری ہو جائے کہ یہ توحید کو ماننے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، رسالت کی باری ہو تو نعرہ اس انداز میں لگائے لوگوں کو پتہ چل جائے یہ محمد عربی کے دیوانے بھی ہیں۔ جب آقا علیہ السلام کے صحابہ کا نعرہ ہو تو پتہ چل جائے یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بھی دیوانے ہیں۔ جب مولا علی کا نعرہ ہے تو اس انداز میں لگاؤ کہ یہ مولا کائنات کے سچے خادم بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ اے پیارے علی تجھ سے پیار مومن کرے گا، بغض منافق رکھے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر کسی چک کے اندر، کسی صحرا کے اندر، کسی جنابلہ شہر کے اندر، کسی دیہات کے اندر مجمع عام لگا ہوا ہو، آپ کے سینے میں اتنی طاقت نہ ہو، کسی سے پوچھ سکے تیرا نظریہ کیا ہے، تو کون ہوتا ہے، بس تمہیں پتہ نہیں مومن کون ہے منافق کون ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی کا چھیڑ دو پتہ چل جائے گا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ نے تو بات سنی یہاں تک، میں ذرا اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں اختتام تک۔ پھر اگر تم دیکھنا چاہتے ہو اس مجمع میں انسان کون ہے اور شیطان کون ہے، ذکر عمر کا چھیڑ دو پتہ چل جائے گا انسان کون ہے شیطان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر تم پرکھنا چاہتے ہو کہ جتنے لوگ اکٹھے ہوئے ان میں حیادار کون ہیں، بے حیا کون ہیں، شرم و حیا والے کون ہیں، بے شرم کون ہیں، ذکر عثمان غنی کا چھیڑ دو، شرم والے اور بے حیاؤں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ اس مجمع کے اندر، اس اجتماع کے اندر، کسی آبادی کے اندر سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں، ذکر صدیق اکبر کا چھیڑ دو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا۔ سبحان اللہ، نعرہ خلافہ، نعرہ خلافہ۔ اگر اس لیے ہم نعرہ خلافت لگاتے ہیں کہ انسان کا پتہ بھی چل جائے، شیطان کا پتہ بھی چل جائے، سچے کا پتہ بھی چل جائے، جھوٹے کا پتہ بھی چل جائے، حیادار کا پتہ بھی چل جائے، بے حیا کا پتہ بھی چل جائے، اور مومن کا پتہ بھی چل جائے، منافق کا پتہ بھی چل جائے۔ ذکر حسن حسین اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے بہادر کون ہے، دربوک کون ہے، اور مجمع میں دیکھنا ہو حلالی کون ہے حرامی کون ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کا ذکر چھیڑ دو پتہ چل جائے گا حلالی کون ہے حرامی کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ ٹوٹکا ہے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ الغرض میرے آقا اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرع صادق کی پہلی علامت اور پہلی دلیل مومن رہتا تو دنیا میں ہوگا پر کام آخرت کے لیے کرے گا، کسی کا رستہ بند نہیں کرے گا، کسی کی کھالی بند نہیں کرے گا، کسی کی نالی بند نہیں کرے گا، کسی کے رقبے پہ ناجائز قبضہ نہیں کرے گا، کسی چودھری کسی خان ملک چاند سردار کی ٹیسی نہیں کرے گا، کسی یوسی کا لوسی نہیں ہوگا، کسی ڈیسی کی ٹیسی نہیں کرے گا، کسی کو سلوٹ نہیں کرے گا، جب بھی کسی کی عزت کرے گا، جب کسی کی تکریم کرے گا، جب کسی کو سلوٹ کرے گا تو وجہ ایک ہوگی کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے بس ہمارا امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا شرع صدر کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ التجافی عن دار الغرور، مومن کا دل دنیا میں نہیں لگے گا، مومن کا دل دنیا میں پھنسے گا نہیں، مومن دنیا کے چکر میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ مومن کو پتہ ہے اس دنیا میں نے میرے باپ کو جناب اللہ معاف نہیں کیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، میرا دادا نہیں بچا، پردادا نہیں بچا، لکڑ دادا نہیں بچا، ایک دن آئے گا موت کی یہ چکی میرے سینے پہ بھی چلے گی، جان لبوں پہ آئے گی، میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، میں نے دار آخرت کی طرف جانا ہے، تو وہ دنیا میں رہ کر دنیا میں دل نہیں لگائے گا، آخرت سے پیار کرے گا، قبر سے پیار کرے گا، رب سے پیار کرے گا، رسول سے پیار کرے گا، صحابہ سے پیار کرے گا،
گا، آل سے پیار کرے گا، ازواج کی تکریم کرے گا، اولیاء سے محبت رکھے گا، کیونکہ مومن جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے؟ مومن جو ہے اس لیے اس کے دل میں آخرت کا پیار ہے، دنیا سے نفرت ہے، وہ کبھی دنیا داری کی طرف توجہ نہیں دیتا، کیونکہ دنیا داری کا معنی ہے رب رسول سے غفلت۔ بے شک آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول تیسری علامت کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسری علامت انشراح صدر کی یہ ہے کہ الاستعداد للموت قبل الموت، مرنے سے پہلے مر جانا، مرنے سے پہلے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خودکشی کر لینا، زہر کی گولیاں کھا لینا، زہر پی لینا، فیر کر دینا، اپنے آپ کو چھرا گھونپ دینا، کرنٹ لگا دینا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ موتیں تو حرام کی ہیں۔ جس نے زہر پی، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت تک زہر پیتا رہے گا، قبر میں سکون نہیں ہوگا، حشر میں سکون نہیں ہوگا۔ جس نے اپنے آپ کو چھرا مارا وہ پھر قیامت میں بھی اس طرح چھرا مارتا رہے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ جس نے گولی چلائی وہ اپنے اوپر فائر کرتا رہے گا، جس نے حرام زہر کھایا وہ پھر ہمیشہ کے لیے زہر کھاتا رہے گا۔ وہ خودکشی تو حرام ہے، اپنی زندگی میں جناب والا خیانت کرنا یہ تو حرام ہے۔ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار لینا یعنی ابھی ہے تو زندہ پر جنت کی تیاری پہلے سے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کو مار دیا، میں کو ختم کر دیا، حضور سیدنا پیر سیواگ لجپال کیا سبحان اللہ، جس نام سنا ہے محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پیر سیواگ تعویذ لکھنے والے پیر کا نام نہیں، پیر سیواگ صرف دم رکھنے والے پیر کا نام نہیں، بلکہ ایک شیخ القرآن والحدیث، استاذ العلماء اور مدرس کا نام ہے پیر سیواگ۔ آپ نے ساری زندگی درس اور تدریس میں گزاری، آپ نے ساری زندگی واعظ و نصیحت فرمایا، آپ نے ساری زندگی طلباء کو پڑھایا، ساری زندگی باطل قوتوں کے خلاف آپ نے گزاری، اور مصلی تدریس میں بیٹھ کر آپ نے قوم کو سبق دیا کہ صرف شور شاہ والے کو پیر نہیں کہتے، پیر وہ ہوتا ہے جو منبر پہ ہو پھر بھی شریعت مصطفیٰ کا کام کرے، گدی پہ بیٹھا ہو پھر بھی شریعت مصطفیٰ کا کام کرے، مصلی تدریس پہ بیٹھا ہو پھر بھی شریعت مصطفیٰ کا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، آستانہ یعنی امیر سیواگ شریف، آستانہ یعنی امیر بارو شریف۔ آپ تشریف فرما ہے، خطاب فرما رہے ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا حضور بندہ ولی کیسے بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پوچھا کون بندہ تھا جو سوال کر رہا تھا کہ ولی کیسے بنتا ہے؟ اس نے ایسے کھڑے ہو کر عرض کیا حضور میں، کوئی نہیں سمجھ، اس نے عرض کیا حضور میں نے سوال کیا، میرے سیواگ لجپال نے فرمایا میں کو مار دے ولی بن جائے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اگر ایک ایک جملے میں 10 مرتبہ میں کہے کہ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کہا، میں نے یوں کر دیا، میں نے یوں کر دیا، تو پھر روحانیت ڈیرے نہیں ڈالے گی، بندہ سینٹ آف گاڈ نہیں بن سکتا۔ بندہ سینٹ آف گاڈ ولی کامل کب بنتا ہے؟ جب الاستعداد للموت قبل الموت، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے اپنی میں کو مار دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ولی کامل بناتا ہے کہ اس سیواگ لجپال کو اس دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 100 سال ہو گیا، پھر بھی اللہ کی مخلوق آج بھی پیر سیواگ کی سوال۔ نعرہ تکبیر۔